آرمی چیف کی کچھ چیزیں میں نے لکھی تھی لیکن میرے پاس کم وقت ہے، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ذرا کچھ ایک دو چیزیں اور پوچھ لوں۔ فیصل رضا عابدی، سندھ طاس معاہدہ ختم ہو رہا ہے، ہندوستان، بھارت، انڈیا آپ کا پانی بند کر رہا ہے۔ دھنیہ واد، تھینک یو، بہت شکریہ جاہل۔ یہی تو فرق ہے آسمانی کتابوں اور زمین پہ بنائے مذہب میں کہ فیت ہی نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے پاس تو فیت ہے۔ دنیا میں تین چیزوں پہ تو کسی کا قبضہ ہو ہی نہیں سکتا: آگ، ہوا، پانی۔ اگر پانی پہ قبضہ ہوتا نا تو گلگت سے لے کے یا دریائے سندھ تک اب تک کروڑوں دیواریں لوگ کھڑی کر چکے ہوتے اور کھا جاتے اور دنیا کو پیاسا مار چکے ہوتے۔ آگ، ہوا، پانی پہ تو کسی کا ہے ہی نہیں۔ درست فرمایا۔ میں تو یہ کہوں گا پاکستانیوں کو، دیکھو ایک تو سب سے پہلے مودی کے مشیر جو ہے نا، ان کو جوتے مارے اٹھا کے۔ کس مہینے میں اس نے یہ فیصلہ کرایا؟ مئی آ رہا ہے، مئی، جون، جولائی سب سے ٹپیکل مہینے ہیں یہ۔ اچھا، اکھنڈ بھارت ہے 20ویں نمبر کا ٹاپک اور واٹر ریزرو ہے ہمارا ریسرچ سبجیکٹ نمبر 15۔ اس پہ ہماری بڑی ڈیٹیل ریسرچ ہے۔ دیکھیں پاکستانیوں کو یہ چاہیے تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پانی ایک بھی قطرہ روکا ہم میزائل مار دیں گے، یہ نہ بولو، غلط باتیں نہ کرو، یہ بولو کہ اب تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے نا تو پانی روکے رکھنا۔ ایک کیوسک بھی اگر آپ پانی گرا تو ہم ماریں گے تمہیں میزائل، تمہارے سارے ڈیم اڑا دیں گے، لیں گے تو پورا لیں گے، ایک کیوسک بھی نہیں لیں گے ہم۔ اگر تمہاری ماں نے دودھ پلایا تم روکو پانی، تم روک ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں میزائل، اگر تم نے پانی روک لیا ہمیں میزائل مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ رشین ریسرچ ہے۔ رشین ریسرچ کے مطابق میلٹنگ پروسیس جو ہے 23% انکریز کر گیا ہے گلیشیئرز کا۔ آنے والی بارشوں کی سطح وہ 250% زیادہ، 250% زیادہ بتا رہے ہیں انڈیا کے لوگ، 250% زیادہ بتا رہے ہیں۔ تم پانی روکو، یہ تمہارے جتنے بنے ہوئے ڈیم ہیں یہ خود ہی بم ہے، اسی میں ڈوب جائیں گے۔ یہ ڈوب نہیں جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد تمہارا ہریانہ بھی گیا، تمہارا انڈین پنجاب بھی گیا، تمہاری سلیکون ویلی گئی، تمہارا گجرات گیا، تمہارا کرناٹک گیا، تمہارا مدھیہ پردیش گیا، تمہاری ساری فصل گئی، تمہاری زراعت گئی، تمہاری ساری عوام گئی۔ تم نے جتنی ہائی رائز بلڈنگیں بنانی ہیں وہ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ریسرچ کے مطابق پانی کا لیول 4.5 سے 5 فٹ پہ آنے والا ہے۔ تمہاری جتنی زمینیں سب بنجر، تم روکو پانی۔ تمہارے میں ہمت ہے تو تم روک کے دکھاؤ، اور پاکستان یہ کہے کہ اگر اب ایک کیوسک بھی آیا تو ہم میزائل ماریں گے۔ یہ ہونا چاہیے نشانہ۔ بھائی آپ پانی روک ہی نہیں سکتے، دنیا کا کسی صورت نہیں روک سکتے، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تم روکو تاکہ تم برباد ہو جاؤ۔ ہمیں 26 نومبر 2026 تک انتظار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہاری تم 137 بلین ڈالر کی ان کی آمدنی ہے سلیکون ویلی سے، آئی ٹی پروجیکٹ سے۔ اس کو لے جا رہے ہیں 2026 میں 300 ارب ڈالر کے اوپر۔ تم 3 ارب ڈالر بھی نہیں حاصل کر پاؤ گے یہاں سے۔ تم پانی روک کے تو دکھاؤ ایک بار، کھل کے چلے۔ پاکستان کس چیز کا اثر ہے؟ پاکستان کی پالیسی یہ ہونی ہی نہیں چاہیے کہ تم گولی مارو گے ہم گولی ماریں گے۔ پاکستان کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ آزاد کشمیر پہ ایک بھی گولی آئی ہم گولی نئی دہلی پہ ماریں گے، بامبے پہ ماریں گے، گجرات پہ ماریں گے، کرناٹک میں ماریں گے، سلیکون ویلی پہ ماریں گے، مدراس پہ ماریں گے، اور تمہارے تمام اقتصادی پروجیکٹ پہ ماریں گے۔ اور نریندر مودی، تو نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ پاکستانیوں کو پیاسا ماروں گا۔ تم اگر ایک بات کی اولاد ہو، اگر تم پڑوسیوں کے تعاون سے نہیں پیدا ہوئے تو تم یہ پانی روکنا، تھوک کے نہیں چاٹنا، ناک رگڑ کے تم اس پروجیکٹ سے واپس آؤ گے۔ جو تم نے پابندیاں لگائی ہیں خود واپس لوگے، اور جس دن تم واپس لوگے پاکستانیوں کے پاس ایک ہی نعرہ ہوگا: نریندر مودی ول نامعلوم۔ میرا خیال ہے کافی چیزیں فیصل رضا عابدی آپ نے کلیئر کر دی ہیں، لیکن پھر بھی میں جاتے جاتے یہ پوچھوں گی، انڈیا پاکستان کی جنگ کے لیے، ہاں جنگ ہے پاکستان کی خواہش سے۔ انڈیا، میری بات سنیں، انڈیا کا جو میڈیا اس وقت باتیں کر رہا ہے وہ آپ نے کہیں سنو میری بات غور سے سنو۔ ایک ہم بات کر رہے ہیں، ایک وہ بات کر رہے ہیں۔ میں نے ایک بیس دی تھی آپ کو کہ کیوں جنگ نہیں ہوگی۔ 4200 ارب ڈالر کی معیشت ہے انڈیا کی، ہماری 4 ارب ڈالر کی، بقول تمہارے بھیک مانگ کے لیے وہ بھی ہم نے۔ تم کرو صرف ایک میزائل تمہارے 4200 ارب ڈالر کی معیشت کو 24 آور کے اندر 4 ارب ڈالر پہ ہمارے برابر لا کے کھڑا کر دے گا۔ اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہوگی کہ بھیک منگوں نے ارب پتیوں کو کنگال کر کے اور دریا جمنا کے اندر برد کر دیا، تمہیں فارغ کر دیں گے۔ تمہیں ایک میزائل تمہاری معیشت کو 4200 ارب ڈالر سے 4 ارب ڈالر پہ لے کے آئے گا۔ بسم اللہ کرو نا، بکواس نہ کرو، کر کے دکھاؤ نا، ہمت ہے تو کرو، پھر یہ کر کے دکھاؤ، اور نہیں تو 26 نومبر 2026 یاد رکھنا، فیصل رضا عابدی اکیلا کافی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے گا، کشمیر خود چل کے آئے گا، یہ میں بتا چکا ہوں۔ فیصل رضا عابدی کا یہ لفظ مجھے آج اچھا لگا کہ اگر ہمت ہے بھارت میں تو اب ہمارا پانی ہمیں دینا، نہیں دینا، تاکہ اگر تم ایک باپ سے ہو نا، پڑوسیوں کے تعاون سے نہیں پیدا ہوئے، ایک کیوسک کرنا چاہیے، ورنہ آیا تو ہم ماریں گے ان کو۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس سپتمبر تک کا ریزرو موجود ہے۔
अगस्त तक तो तुम बह चुके होगे, जो मेल्टिंग हो रही है, जो बारिशें होनी है, तुम फारिग हो।